फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने हल्का नामपल्ली के विजयनगर कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड पर वाक़ प्रजा पालाना सेंटर का मुआयना किया। इनके हमरा ज़िला कलेक्टर, कमिश्नर GHMC, जोनल कमिश्नर वेंकटेश्वर व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने आवाम से दरख्वास्तों की इजराई और दीगर सहूलतों से मालूमात हासिल की। आवाम ने उन्हें बताया कि दरख्वास्तों की इजराई और वसूली में उन्हें कोई मुश्किलात नहीं हैं। इंचार्ज हल्का नामपल्ली फ़िरोज़ खान और वज़ीर ट्रांसपोर्ट को बताया कि उनके हल्के के 6 डिवीज़न में 28 मराकज़ कायम हैं, जहां उनकी टीम इन मराकज़ के अहदेदारों के साथ भरपूर ताउन कर रही है। पूनम प्रभाकर ने आवाम से कहा कि उन्हें फॉर्म हासिल करने और फॉर्म की तकमील के बाद दाखिल करने तक उन्हें 1 रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। प्रजा पालाना प्रोग्राम के तहत 5 गारंटी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत रियासत भर ये प्रोग्राम शुरू किया। इन स्कीमात को पूरी शफाफियत के साथ रुपये अमल लाया जाएगा और अहदेदार घर घर पहुँच कर हकीकी हकदार को इन स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाएँगे। उन्होंने बताया कि शहर में 50 काउंटर कायम किए गए हैं। ताहाल 9.92 लाख दरखास्तें हासिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रजा पालाना प्रोग्राम में दरखास्तों की कोई कमी नहीं। दरखास्त फ़रोख्त करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन रोहन रेड्डी, राशिद खान व दीगर भी मौजूद थे। अरेंजमेंट्स टोटल वेरी गुड అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పవర్లో వచ్చే ముందు 6 గ్యారంటీస్ అని చెప్పినాం, 100 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామని మాట ఇచ్చినాం. ఆ మాటకి కట్టిపడి ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి ఓత్ తీసుకున్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా అందరు ఆఫీసర్స్లకు పిలిపించి మనం పబ్లిక్కి 6 గ్యారంటీస్ ప్రామిస్ చేసినాం, తప్పకుండా పబ్లిక్కి ఇద్దాం అని వాళ్ళతోనే అడిగినారు. ఏ మెకానిజంలో పోతే ఈ స్కీమ్ 100% రీచ్ కావాలి. సో ఆ దానిలోనే మా నాంపల్లిలో ఒక 28 సెంటర్స్ పెట్టినాం. ప్రతి ఒక్క జగ ఆఫీసర్లు కానీ మా మొత్తం టీం కానీ మానిటర్ చేస్తున్నాం. అండ్ 6th దాకా ఈ స్కీమ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ స్కీమ్కి కొద్దిగా పెంచాలి అంటే కూడా మేము ముఖ్యమంత్రికి చెప్పినాం. ఆయన ఏం చెప్పినారంటే 4th దాకా మొత్తం మీరు చూసేసి గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ మాకు చెప్పండి, కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ కూడా చేద్దాం. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से इस्तफसार किया कि वो इबादत के मकामात से मुतालिक एक्ट के ताल्लुक से फ़िक्रमंद और परेशान क्यों हैं। उन्होंने कहा ये अब भी मुल्क का कानून है, बीजेपी क्या दस्तूरी तौर पर अदालत में इसकी मुदाफ़ियत करेगी या नहीं। एक्स पर पोस्ट पर मजलिस के कायदीन ने इन तासुरात का इजहार किया। इबादत के मकामात से मुतालिक एक्ट 1991 का मकसद किसी भी इबादत के मकाम को तब्दील होने से रोकना है और किसी भी इबादत के मकाम के मजहबी किरदार के लिए अखराजात फराहम करना है। 15 अगस्त 1947 से इस पर अमल आवरी हो रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने अमित मालवीय के पोस्ट पर रद्द अमल का इजहार किया, जिसमें मालवीय ने उन पर राम मंदिर के ताल्लुक से फ़िरक़ावाराना मुनाफरत का इल्ज़ाम आयद किया है। असदुद्दीन ओवैसी जो बेहतर समझते हैं करते हैं। राम मंदिर के ताल्लुक से वो फ़िरक़ा वाराना रुझानात 2020 से पैदा कर रहे हैं। हैदराबाद में 2 मसाजिद, मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी जो कि सेक्रेटेरिएट में थी, को मुनहदिम कर दिया गया। उस वक्त अपने पार्लियामेंट ने कुछ नहीं कहा। मज़कूरा मसाजिद को मुनहदिम करके सेक्रेटेरिएट की तामीर अमल में लाई गई। मालवीय ने ये बात बताई। असदुद्दीन ओवैसी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुनहदिम करदा मसाजिद की दोबारा तामीर अमल में लाई गई है। मसाजिद को गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम नहीं किया गया था, लेकिन इसकी दोबारा तामीर अमल में लाई और आज नमाज अदा की जा रही है। उन्होंने कहा मसाजिद को मुनहदिम किए जाने पर तमाम ने एहतजाज किया था, जिसमें AIMIM भी शामिल थी। मसाजिद की दोबारा कुशादगी से इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने भी शिरकत की थी।
حیدرآباد ٹریفک پولیس نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ سائبر دھوکے بازوں سے چوکس رہیں جو زیر التوا ٹریفک چالانات پر حکومت کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے ڈسکاؤنٹ کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ دھوکے باز فرضی ویب سائٹ بناتے ہوئے آن لائن چالانات کو قبول کر رہے ہیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے اپنے ایکس پلیٹ فارم کے پوسٹ میں کہا کہ دھوکے بازوں کے خلاف ضروری کارروائی کی جائے گی۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ اگر شہریوں کو فرضی ویب سائٹس کے بارے میں اطلاع ملے تو وہ فون نمبر 1930 کو ڈائل کرے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کانگریس میں انضمام کی اطلاعات کے درمیان پارٹی کی بانی و صدر وائس شرمیلا نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 2 دن میں سب کچھ واضح کر دیں گی۔ ذرائع کے مطابق شرمیلا 4 جنوری کو قومی دارالحکومت نئی دہلی کا دورہ کریں گی، جہاں ان کی ملاقات کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے ہوگی۔ شرمیلا نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں انہوں نے پارٹی کے انضمام، مستقبل کے لائحہ عمل اور دیگر امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کے دوران جب صحافیوں نے شرمیلا سے کانگریس میں شامل ہونے اور آندھرا پردیش PCC صدر کے طور پر ذمہ داری سنبھالنے کی اطلاعات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ 2 دن میں سب کچھ واضح کر دیں گی۔ اسی دوران YSR تلنگانہ پارٹی کے لیڈر دیویندر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ کانگریس ہائی کمان سے گزشتہ چند دنوں سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے اعلیٰ لیڈروں کا ماننا ہے کہ شرمیلا کے کانگریس میں شامل ہونے سے عوام کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کانگریس نے YSR تلنگانہ پارٹی کو کانگریس میں ضم کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس پر شرمیلا نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ آئندہ چند دنوں میں YSR تلنگانہ پارٹی کانگریس میں ضم ہو جائے گی۔ پارٹی میں عہدوں کے ساتھ ساتھ نامزد عہدوں کے مسئلے پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال سے بات چیت کی گئی ہے۔ شرمیلا پارٹی میں جو بھی عہدہ ملے گا اس پر کام کریں گی، جو بھی فیصلہ ہائی کمان لے گی وہ اس کی پابند رہیں گی۔ حیدرآباد کے پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں کل دیکھی گئی تھی۔ لوگ اپنے گاڑیوں میں پیٹرول بھرانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ٹرک ڈرائیوروں کی احتجاج کی وجہ سے ایندھن کی قلت کے خدشے کے پیش نظر عوام پیٹرول پمپ پر جمع ہو رہے تھے۔ حیدرآباد کے کچھ پیٹرول پمپ پہلے ہی خشک ہو چکے تھے۔ کئی پیٹرول پمپ نے پیٹرول نہیں ہے کا بورڈ لگا دیا تھا۔ در اثنا لوگ پریشانی کے عالم میں اپنی گاڑی کی ٹینک بھرانے کے لیے پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاروں میں کھڑے دیکھے گئے۔ کچھ پمپوں پر معمولی جھگڑے بھی دیکھنے میں آئے۔ لوگ پانی کے خالی بوتلوں میں پیٹرول حاصل کرنے کے لیے پمپوں پر جمع ہو رہے تھے۔ حیدرآباد کے کئی پیٹرول پمپوں پر کوئی اسٹاک بورڈ نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے جو پیٹرول پمپوں پر پیٹرول کا ذخیرہ ہے وہاں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ کئی پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے کیونکہ ان کا اسٹاک ختم ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ پیٹرول ٹینکروں کے مالکان کی ہڑتال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ کمیشن میں اضافے کے لیے ٹینکر مالکان کل سے ہڑتال شروع کر دیے تھے۔ اس تناظر میں پیٹرول پمپوں پر بھیڑ امڑ پڑی۔ کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ ممبئی کے پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر چیتن مودی نے PTI کو بتایا کہ بھیڑ سے ڈرائیوروں کی احتجاج کی وجہ سے پمپوں کو ایندھن کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ پیٹرول پمپ خالی ہونے لگے۔ اگر سپلائی دوبارہ شروع نہیں ہوتی تو زیادہ تر پمپوں کا ایندھن ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ناگپور میں ٹرک ڈرائیوروں کی احتجاج کی وجہ سے لوگ پیر کی رات سے ہی اپنی گاڑیوں کی ٹینک بھروانے کے لیے پیٹرول پمپوں پر قطاریں لگا کر کھڑے تھے۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. تلنگانہ کے وزیر اطلاعات P سرینواس ریڈی نے غریبوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے پر پچھلی BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن میں 16 گھنٹے خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کھمم دیہی منڈل کے منڈلا گوڈم میں عوامی حکمرانی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور حکومت میں ریاست کو کافی زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے 6.71 لاکھ کروڑ روپے کا قرض لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے قرض حاصل کرتے ہوئے عمارتیں بنوائیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی کابینہ کے پہلے اجلاس میں 6 ضمانتیں منظور کی گئیں۔ یہ کانگریس حکومت کے خلوص کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومت بنتے ہی خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی۔
حیدرآباد کے پھولے پرجا بھون میں پرجا بانی پروگرام پر عوام کا کافی بہتر رد عمل دیکھا گیا ہے۔ عوامی مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں پرجا بانی پروگرام ہر منگل اور جمعہ کو منعقد کیا جاتا ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد کے بشمول ریاست کے تمام اضلاع سے عوام کی بڑی تعداد اپنے مسائل کے سلسلے میں درخواستیں داخل کی ہیں۔ ان میں بیشتر اراضیات، تنازعات اور وظائف سے متعلق مسائل ہے۔ اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے معذورین کے لیے علیحدہ قطار کا انتظام کیا ہے۔ پرجا بانی کے لیے آنے والوں کے لیے بنیادی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس تیلگو ریاست میں تقریباً 10 سال کے بعد کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے، جس پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ روپے مستقل کمزور ہو رہا ہے اور گر رہا ہے۔ اب دنیا کی اہم کرنسیوں کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے انٹر بینک کرنسی مارکیٹ میں روپے 11 پیسے گر کر 83.33 روپے فی ڈالر پر آ گیا۔ اس کے پچھلے کاروباری دن روپے 83.22 روپے فی ڈالر تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی مرکز میں اقتدار سے قبل روپے کے مستقل کرنے کو لے کر اس وقت کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ پر سخت حملہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دور میں بھی روپے کی قیمت امریکی ڈالر کے مقابلے مستقل کمزور ہو رہی ہے۔ ابتدائی تجارت میں روپے 6 پیسے کم ہو کر 83.28 روپے فی ڈالر پر کھلا اور سیشن کے دوران درآمد کنندگان اور بینکرز کی جانب سے خریداری دباؤ میں گر کر 83.35 روپے فی ڈالر پر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی فروخت سے تعاون ملنے کے بعد یہ 83.27 روپے فی ڈالر کی بلند ترین سطح پر رہا۔ آخر میں یہ گزشتہ روز 83.22 روپے فی ڈالر کے مقابلے میں 11 پیسے گر کر 83.33 روپے فی ڈالر پر رہ گیا۔ جماعت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے منی پور میں تشدد کا دائرہ بڑھنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات منی پور ضلع تھوپال میں 4 مسلمانوں کی افسوسناک شہادت کے تناظر میں کہی۔ اکثریت پسندوں نے پیر کی شام جنگاؤں میں حملہ بولا اور وہاں موجود لوگوں پر گولی چلا دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد کو گولی لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں، ان میں سے 4 کی موت ہو چکی ہے۔ مہلکین میں محمد دولت، ایم سراج الدین، محمد آزاد خان، محمد حسین شامل ہے۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں میتی پنگال قوم آباد ہیں۔ یہاں کے مسلمان جو ابھی تک میتی اور کوکی گروپوں کے درمیان نسلی تصادم میں شامل نہیں ہوئے، اب ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ریاست حکومت کی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ حکومت ہند امت شاہ اور منی پور کے وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ کو خط لکھ کر کہا کہ اس گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ فرقہ وارانہ تانے بانے کو درست کرنا اور تمام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ مولانا مدنی نے پورے واقعے کے پس منظر اور بھٹا خوری کے واقعات کے لیے اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات، مرنے والوں کے اہل خانے کو معقول معاوضے اور زخمیوں کے لیے جامع طبی امداد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس نے ایک بار پھر اگنی پتھ اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی مرکزی حکومت پر ایک سنگین الزام بھی عائد کیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ آرمی میں 2019 2020 2021 میں ہوئے تقریباً 97 بھرتیوں کو رد کر دیا گیا۔ اس کے لیے جو درخواست دہندگان تھے ان سے 250 روپے ایک فارم کے لیے حاصل کیے گئے۔ فارم کی فیس کے نام پر 50 لاکھ سے زیادہ بچوں سے تقریباً 100 کروڑ روپے اکٹھا کیے گئے۔ یہ مودی حکومت کے ذریعے 100 کروڑ روپے کا بھرتی گھوٹالہ ہے۔ بھرتی کے فیس کے نام پر اکٹھا کیے گئے 100 کروڑ روپے سے زیادہ رقم کا حساب ملک کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بیان کانگریس کے سابق فوجی محکمے کے قومی صدر کرنل روہت چودھری نے منگل کے روز دہلی واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا، اگنی پتھ منصوبے سے پہلے آرمی کی بھرتیوں کے لیے منتخب ہوئے 1.5 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو جوائننگ دی جانی چاہیے۔ کرنل روہت چودھری کا کہنا ہے کہ اگنی پتھ اسکیم آنے سے پہلے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ نوجوان آرمی، ایئر فورس اور بحریہ کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ اگنی پتھ منصوبے آنے کے بعد مودی حکومت نے ہندوستانی فوج کے لیے منتخب امیدواروں کا خواب چکنا چور کر دیا۔ منتخب ہونے کے باوجود بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو مودی حکومت کے ذریعے جوائننگ لیٹر نہیں دیا گیا۔ 7,000 نوجوان فضائیوں کے لیے اپنی جوائننگ لیٹر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہیں لیٹر نہیں دیا گیا۔ اسی طرح آرمی میں 2,500 نرسنگ اسسٹنٹ کو ملک کی خدمت کا موقع نہیں دیا گیا۔ ان کے بھوشیہ کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ اب آپ دیش کے سینک نہیں بن سکتے۔ ایسے یواؤں ایئر فورس میں 7,000
युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान ये भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन वो नहीं दिया। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में, जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उनको तो कम से कम रोजगार आगे दिया जाता, देश की सेवा का मौका दिया जाता। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।